الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو آسمانی صحیفہ عطا فرمایا۔ یہ آواز آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے؟ اس کا رخ جو ہے، ایک منٹ ریاض صاحب، اس کا رخ اگر سیدھا کر دیا جائے ادھر بھی تو فرق پڑ جائے گا۔ ایک ایسا آسمانی صحیفہ عطا فرمایا جو ادھر بھی کر دیجیے، ایک ایسا صحیفہ عطا فرمایا جو دنیا اور آخرت میں کامل کامیابی کا ضامن ہے، لمحے لمحے کی رہنمائی، قدم قدم پر یہ بتانا کہ اب تم کیا کرو، یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں اور ان کی کائنات میں اتنی چاروں طرف نشانیاں پھیلی پڑی ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم سے ویسے ہی مطالبہ کرتے کہ کائنات کو دیکھو اور مجھے پہچانو، لیکن چونکہ اللہ خود خالق ہیں، کسی کی عقل زیادہ کسی کی کم، کسی کی سمجھ کیسی کسی کی سمجھ کیسی، تو اللہ نے چیزوں کو بہت آسان فرما کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس کے لیے ایک طریقہ، ایک ترتیب، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا اللہ کو پسندیدہ ہے، کس طرح رہیں گے تو اللہ اجروں کو بڑھائیں گے، یہ سب کچھ تفصیل سے قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے۔ اب جب رمضان ختم ہو گیا تو اب کیا کریں؟ وہ جو ایک دن بھر کا روزہ اور جس میں احتیاط کہ بھائی تم زیادتی کر رہے ہو، نہ کرو، میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہ نہیں میں تم کو یوں کر دوں گا کہ بھائی میرا تو روزہ ہے بھائی۔ وہ کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں غیبت شروع ہوئی کہ بھائی میں تو چلا، اب آپ حضرات غیبت کر رہے ہو، میرا تو روزہ ہے بھائی۔ کھانا پینا سامنے ہے، بھائی میں تو نہیں کھاتا، میرا تو روزہ ہے۔ اور رات کو اٹھنے میں الارم لگا رہے ہیں تو بھائی اس کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ یہ الارم ایسا لگے کہ سحری بھی ہو جائے اور کچھ اللہ سے مانگنے کا موقع بھی مل جائے۔ عشاء پڑھنے گئے ہیں تو عشاء پڑھ کر بھاگے نہیں ہیں، رکے ہیں، کیوں؟ ابھی تو 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اور ایک ماحول بھی بنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
جو ہدایات ملی تھی وہ اتنی واضح تھی کہ ہم نے اس کو رمضان کو اس طرح گزار لیا. اب کیا کریں؟ ابھی میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جم جائیے، استقامت، مستقیم رہیے، کما امرتا، اس بات پر جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے. پھر ابھی آیت ختم نہیں، ومن تاب معک، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بتوں سے توبہ کر چکے، کفر سے، شرک سے توبہ کر چکے، اور اب آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی اختیار مت کیجیے گا. جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر مستقیم ہو جانا، استقامت، اس پر جمنا، یہ سب سے بڑا مگر سب سے بھاری فعل ہے، سب سے مشکل کام ہے. ایک انجینئر کو کہا جائے کہ ذرا ایک ایسا ستون بنا دو یا ایسی بلڈنگ بناؤ، بالکل سیدھی بنا لے گا. وہ لوہے، وہ دھات، وہ سیمٹ، وہ طریقے، وہ فارمولے، بالکل سیدھی بلڈنگ، سیمٹ، پتھر، بجری، لوہا. لیکن کسی چلتی پھرتی کو آپ کہیں کہ بالکل سیدھا، بڑا مشکل. اس انسان کو حکم ہو رہا ہے بالکل سیدھے، کما عمر، جو کہا گیا اس کے اوپر بالکل سیدھا. اللہ اکبر! کیسے؟ اس کی نگاہ آپ نے کہا سیدھی ہو، یہ نگاہ تو خود بخود پھسلتی ہے. اس نگاہ کے سامنے ذرا کوئی للچائی چیز آ جائے تو ادھر چلی جاتی ہے، ذرا کوئی ایسی چیز آ جائے جو شکل حسین ہو، باوجود روکنے کے چلی جا رہی ہے. کوئی کھانا سامنے رکھا ہے، بہت خوشبو والا ہے، اس کو اس کی فرصت نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کھانا جائز ہے ناجائز ہے. وہاں اپنی پڑھائی کے دوران لوگوں نے بتا دیا کہ بھائی یہاں جو ہے نا فش اینڈ چپس سیف ہے، صرف باقی ذرا احتیاط کرنا. تو باہر لکھا ہے حلال فش اینڈ چپس، تو چلے گئے. ہاں بھائی بتائیے، ہم تو مسلمان ہیں، ویجیٹیرین ہیں، اس لیے فش اینڈ چپس پر آئے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا جو جس میں چپس اور فش تل رہے ہیں، یہ تیل کیسا ہے؟ کیونکہ سب سے سستا تیل لاڈ، سور کی چربی کا. تو کہیں جی لاڈ، میں کہا نہیں بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں تو ویجیٹیبل آئل ہے. تو ہاں اس کا بھی انتظام ہے. کیسے کرو گے؟ اس نے یوں کر کے وہ اس میں ڈالا اور اسی کے اندر ویجیٹیبل آئل ڈال دیا. او بھائی یہ جو آپ نے جو تیل حرام کا وہ کیا، اس کو پہلے صفائی تو کرو. نہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اپنی صفائی کا ٹائم نہیں ہے، اپنی پاکی کا وقت نہیں ہے. اب فاستقم کما امرتا، خوشبو بہت اچھی ہے اور کئی دنوں سے کچھ کھایا ایسا نہیں ہے، اور باہر بورڈ لگا نظر آ رہا ہے حلال فش اینڈ چپس. اب کون آگے تحقیق کرے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فاستقم کما امرتا، بالکل سیدھے رہنا، دیکھو ادھر نہیں ادھر نہیں. اور یہ صرف اس میں عمل میں نہیں ہے، تمام چیزوں میں، عقائد میں سیدھے. دیکھو اللہ رب العزت، یہ عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے متعلق. ہاں، اختیار تھوڑا سا اور بقیہ سارا خدا کا نظام. اب وہ قدریہ جبریہ نہیں، جو تقدیر میں ہو کرے گا. جبریہ نہیں جی، زبردستی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سے کروایا جا رہا ہے. پھر بعض ایسے نکلے جنہوں نے بالکل ایسا کر دیا کہ تقدیر کا سرے سے انکار، کہ نہیں جی انسان کو مکلف بنایا ہے، جو یہ کرے گا سو. اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں. فرمایا ایسے لوگ اس امت کے مجوس ہیں، آگ کے پوجنے والے.
دوسری طرف فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہوں گے کہ جو کل قیامت کا دن ہوگا تو ان کا حشر مجوس کے ساتھ ہوگا. نہ جو عقائد اللہ کے نبی نے بتلائے اس سے نہ ادھر نہ ادھر. بعض نے انبیاء کے عقائد کو بڑھایا اور نبی کو اس درجے پہنچایا جہاں اللہ کا درجہ ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ جھک گئے، غلو ہو گیا، اس طرف جھک گئے، کوئی اس طرف جھک گیا. نبی کو تو کوئی کام نہیں، وہ تو ڈاکیا ہے، پہنچا کر فارغ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ادھر جھک گیا. اسی طرح عبادات میں وہ عبادات جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف پوری کر کے برت کے بتلا دیے. ایسا نہیں کہ یہ کہا کہ تم ایسا کر لیا کرنا میرے بعد، نہ، اپنے سامنے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسی جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اب وہ ایک سائٹ ہے، چونکہ میرا لکھنے لکھانے کا کام ہے تو سائٹ کی سرفنگ کرتے ہیں. جینوئن اسلام، میں جلدی سے میں نے کہا جینوئن اسلام ہم دیکھیں کیا جینوئن اسلام. سرے سے نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سرے سے اس کا منکر، نماز یہ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ، زکوٰۃ جو آج مسلمان دے رہی تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو عبادات کے معاملے میں بھی استقامت، سیرت، جو نبی نے بتلایا وہ اصل ہے. یہی معاملات میں ہے. جو آپ لین دین کرتے ہیں، جو آپ کمائی کرتے ہیں، جو آپ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے بتلایا بس وہ. اب اس میں ہیچ پیچ مت کرو. بتایا کہ اس طرح کرو گے، بغیر قبضہ لیے کوئی چیز آگے بیچ دو گے، یہ جائز نہیں ہے. قبضہ نہیں لیا. اوہو، یہ تو 3 منٹ رہ گیا، غلط ہو گیا ہے. ہم بات کو تفصیل میں لے گئے، یا یہ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو کنٹینیو کر لیں. اس کو یہ والی بات کو ختم کر لوں. قبضہ لیے بغیر بیچنا نہیں آگے، یہ جائز نہیں ہے. ہم نے ہیچ پیچ نکالا، ہم سے معاہدہ کر لو، فلاں جگہ سے جا کے گاڑی اٹھا لو اور وہ گاڑی چلاؤ. او بھائی وہ کیسے بیچ رہے ہیں مجھے، یہ کیسے بیچ رہے ہیں بینک والا، اس نے تو ابھی تک قبضہ لیا نہیں اس کا. نہیں جی قبضہ ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ میں گیا بینک سے معاملہ کر کے اس کے پاس، اس سے کہا جی بینک والے نے کہا ہے کہ یہاں سے اٹھا لوں گاڑی. میرے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی جو مجھے ملنی تھی اس کی اوپر چھت گر گئی. نقصان کون بھرے گا؟ بینک کی اب گاڑی والا، وہ شو روم والا. میں گیا، میں نے اٹھایا، میں لے کر سڑک پر آیا، جیسی سڑک پہ آیا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. نقصان کون بھرے گا؟ میں. وہ تو بینک جس نے بیچا اس کا نقصان، اس کا رسک کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قبضے میں نہیں لیا تھا، اور قبضے میں لیے بغیر. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام چیزوں، عقائد میں بھی استقامت، اور عبادات میں بھی استقامت، اور معاملات میں بھی استقامت، اور معاشرت میں اللہ اتنی تیزی کے ساتھ غیر مسلموں سے اتنی تیزی کے ساتھ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. گھر کی معاشرت، لباس کی معاشرت، کھانے پینے کی معاشرت بالکل آزاد، جیسے میرے نبی نے اس کا کوئی حکم دیا ہی نہیں تھا. ایسے ہی اخلاق. تو وقت ہو گیا، میں باقی باتیں کوشش کروں گا کہ بعد میں اس کو مکمل کروں. کہ فاستقم کما امرتا، صرف اتنا عرض کر دوں، صحابہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، دیکھ کر کہا اللہ کے رسول، اس کی تشریح بھی آگے بعد میں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے داڑھی میں سفید بال، یعنی ایک پریشانی کہ سفید بال تو بڑھاپا. اللہ کے رسول سفید بال، بڑھاپا آپ کی طرف تیزی سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود، یہ جس آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، اس کی تفصیل بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیسے؟ انشاءاللہ پھر آگے جمعوں میں بات کریں گے اگر زندگی رہی تو. اللہ پاک مجھے بھی اس کی فکر نصیب فرما دے. رمضان کی زندگی جو بڑی مزیدار گزری تھی، اب رمضان کے بعد والی زندگی اس سے مختلف نہ ہو، وہ رمضان والی زندگی پر استقامت ہو انشاءاللہ. بعد میں پھر تفصیل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگا، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے.